پاک پیغمبر نے حضرت زید کا بازو پکڑا، اوپر اٹھایا، خطاب کر کے کہا آج کے بعد کوئی زید بن حارثہ نہیں کہے گا، آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا یہ زید حارثہ کا بیٹا ہے۔ سن لو اعلان محمد رسول اللہ کا، آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے، آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ یہ اخلاق تھے میرے پیغمبر کے، یہ میرے پیغمبر کے کیا تھے؟ اخلاق تھے، اخلاق عظیمہ تھے، کہ جس کی وجہ سے حضرت زید نے اپنے والدین، اپنا قبیلہ، اپنا بہن بھائی سب کو قربان کر دیا اور کہا مجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی اور آپ کی مجلس میں رہنا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت القلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پاک پیغمبر، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق اخلاق حسنہ نہیں ہے، آپ کے اخلاق کریمہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ اور نچلا درجہ اخلاق حسنہ، اس سے اوپر اخلاق کریمہ، اس سے اوپر اخلاق عظیمہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہیں، یہ بھی نہیں کہا اخلاق کریمہ ہیں، بلکہ یہ فرمایا آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ تشریح کرنے لگاؤں، اخلاق حسنہ کا مطلب نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرو، یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، تم بھی جواب کے اندر اس کو ایک تھپڑ مارو، یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہیں۔ میرے سامنے 25واں پارہ، سورت کا نام سورت الشورى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، جب کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم ینتصرون، وہ اپنی زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں۔ زیادتی کا بدلہ لینا یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے، زیادتی کا بدلہ لینا یہ کوئی بد اخلاقی، اونچی آواز سے، بد اخلاقی نہیں ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی لیکن بدلہ اتنا لینا ہے جتنی اس نے زیادتی کی ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا، یہ ہے پہلا درجہ اور سب سے نیچے والا درجہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ دوسرا درجہ اخلاق کریمہ، اخلاق کریمہ اس کو کہتے ہیں نیکی کے بدلے نیکی اور برائی کے بدلے معافی، برائی کا بدلہ نہیں لینا بلکہ برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ نیکی کے بدلے نیکی، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو معاف بھی کر دینا ہے اور بدلے میں اس کے ساتھ نیکی بھی کرنی ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک اعرابی دیہاتی بندہ آیا، اس نے آ کے سوال کیا مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، مجھے کوئی چیز دے دیجئے۔
کھانے کی چیز دے دیجئے، مجھے کوئی اور چیز دے دیجئے، میں خرید کے بازار سے اپنے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ موجود تھا اس آدمی کو سائل کے حوالے کر دیا۔ وہ سائل جب اٹھنے لگا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی اور اس اعرابی آدمی کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں، یا فلاں احسنت الیک، جاتے جاتے اتنا تو بتاتا جا، کیا میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ تو بتاتا جا، کیا میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ دیہاتی بندہ مڑتا ہے اور کہتا ہے، لا لا ما احسنت ولا اجملت، اللہ کی قسم آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ حالانکہ وہ کیا تھا؟ سائل تھا، مانگنے والا تھا۔ اس نے آ کے مانگا اور آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے سارا اس کو دے دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے پوچھا، بتا حسن سلوک کیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں، یہ کیا حسن سلوک ہے، یہ کو آپ کا احسان ہے میرے اوپر جو آپ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، غضبناک ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ٹھہرو، کچھ نہیں کہنا اس بندے کو۔ اس بندے کو پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر کے اندر جو کچھ پڑا تھا وہ بھی اس کو دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، بتا اب راضی ہے یا نہیں؟ وہ بندہ کہتا ہے، اب میں راضی ہوں۔ فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا، اللہ آپ کو میرے اور میرے خاندان والوں کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں، جو بات تو یہاں مجھے کہہ رہا ہے میرے صحابہ کے مجمع کے اندر بھی جا کے یہ بات کر، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں تیرے بارے کے اندر غصہ پیدا ہو چکا ہے، وہ ناراض بیٹھے ہیں تجھ سے۔ اچھا، وہ بندہ مجلس کے اندر پہنچا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بتا اب راضی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے، فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا۔ یہ بات کہہ کے وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں، اخلاق عظیمہ کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک اونٹنی ڈر کے بھاگ رہی ہے، لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، جتنا بھاگتے ہیں اونٹنی اتنی ان سے آگے دوڑتی ہے۔ اتنے میں مالک آ جاتا ہے اونٹنی کا اور آ کر کہتا ہے، ہٹ جاؤ میری اور اونٹنی کے درمیان سے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ پیار محبت سے اس کو اپنے قریب لے آتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، سامان لاد کے چل پڑتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے میں اس کو مجلس سے اٹھا دیتا، یہ بندہ جہنم میں چلا جاتا۔ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے میں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کو اور دیا، اس کو اپنے قریب کیا۔ جب میرے قریب آ گیا اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہو گیا، میں بھی راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ اخلاق تھے۔ اس کی نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ مرض الوفات ہے، آخری دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور نقاہت کو دیکھ کے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، نقاہت آ چکی ہے، ضعف آ چکا ہے بدن کے اوپر۔ دو آدمیوں کے سہارے پہ اللہ کے پاک پیغمبر کو مسجد میں لایا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر تین باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات،
من کنت شتمت له ارزا فہذا ارزی ومن کنت اخذت مالا فہذا مالی ومن کنت جلدت زہرا فہذا زہری۔ پہلی بات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من کنت شتمت ارزا فہذا ارزی، اگر میں نے کسی کی توہین کی ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی بندے کو برا بھلا کہا ہے، فہذا ارزی، آج میں موجود ہوں، میں سامنے ہوں اس بندے کے، آ جائے اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ بات کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے۔ جو کسی کو گالی دینا تو بہت بعد کی بات، اللہ رب العزت میرے پاک پیغمبر کی زبان پر کوئی غلط جملہ ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر میں نے کسی کی توہین تحقیر کی ہے، میں موجود ہوں، آئے مجھ سے بدلہ لے۔ وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي، میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے، چھینا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، تو آؤ وہ بھی مجھ سے آ کے لے لو۔ وَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ زَهْرًا فَهَذَا زَهْرِي، اگر میں نے کسی کو مارا ہے، کوڑا مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، میں نے کسی کو لاٹھی سے مارا ہے، تلوار سے مارا ہے، میں نے کسی کو اگر مارا ہے، وَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ زَهْرًا فَهَذَا زَهْرِي، یہ میری کمر حاضر ہے، آؤ اور آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہ پیغمبر کے اخلاق اخلاق عظیمہ ہے۔ یہ پیغمبر کے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ ہے۔ ایک آدمی کو لایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو لایا جاتا ہے گرفتار کر کے، اور یہ جس بندے کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے صحابہ کو شہید کیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا نا بعد میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ تمہیں جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، چونکہ اس نے صحابہ کو شہید کیا تھا، مسلمانوں کی ایک جماعت کو شہید کیا تھا۔ اللہ کی شان، صحابہ اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے مسجد نبوی میں لے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں صاحب اللہ کے پیغمبر یہ سمامہ ہے۔ یہ کون ہے؟ سمامہ، اس کا نام کیا تھا؟ سمامہ بن اسال، سمامہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر۔ اچھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اور سمامہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا جنگجو ہے، آج قیدی بن کے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کو باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ صحابہ باندھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو کچھ پڑا ہے اس کو لا کے دو اور یہ کھائے، دو اس کو۔ اور نبی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں سمامہ ذرا اوپر دیکھ، نظریں اس کی جھکی ہوئی ہیں نا، قیدی جو بن کے آیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سمامہ ذرا اوپر دیکھ، آگے سے وہ بڑے بے باک انداز میں کہتے ہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو، میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سمامہ تیرے بارے میں کیا کریں، کیا کیا جائے تیرے بارے میں؟ تو آگے سے وہ تین باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میرا قبیلہ موجود ہے، آ کر آپ سے اس کا انتقام لے گا، میں کوئی بے بس لاچار نہیں ہوں کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، میرا قبیلہ ہے، میری فوج ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا انتقام لینے والے بندے موجود ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو اس احسان کا بدلہ بھی چکا دیں، باقی آپ جو کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ بات سن کے چلے جاتے ہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن آ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں
सुमामा क्या ख्याल है, क्या किया जाए तेरे बारे, तूने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। आगे से वो वही बातें करता है। नबी अलैहिस्सलाम फिर सुन के चले गए। तीसरा दिन हुआ, नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर उससे वो पूछते हैं और आगे जवाब में फिर वही बात करता है, मुझे अगर आप कत्ल करेंगे तो इंतकाम लिया जाएगा, अगर एहसान करेंगे तो आपके एहसान का बदला दूंगा। जब तीसरे दिन उसने ये बात की ना, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को कहते हैं इसकी रस्सियां खोल दो, छोड़ दो इसको, जाओ। ये वो बंदा है जिसके कत्ल का ऐलान किया हुआ था नबी अलैहिस्सलाम, जहां पर मिले उसको कत्ल कर वो बाहुद्दम था, सहाबा किराम को शहीद किया था। नबी अलैहिस्सलाम कत्ल के इरादे से ये घर से निकला था। तीसरे 3 दिन उसने एक ही बात की। नबी अलैहिस्सलाम तीसरे दिन कहते हैं अतलिकू असीरा, अपने इस कैदी को आज़ाद कर दो, छोड़ दो, रस्सियां खोल दो, जाओ भाई सुमामा अपने कबीले की तरफ। सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अतलिकू असीरा, इस कैदी को छोड़ दो, रस्सियां इसकी खोल दो। सुमामा मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर उनकी सवारी खड़ी है, सवारी के पास जाते हैं, किसी आदमी से पूछते हैं मैंने गुस्ल करना है, पानी कहाँ से मिलेगा? बताने वाला बताता है फलां जगह पे पानी है, गुस्ल कर ले। सुमामा जाके गुस्ल करता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाए। सुमामा की हरकतें सहाबा भी, अल्लाह के पाक पैगंबर भी देख रहे हैं। सुमामा गुस्ल करके आता है, सीधा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के हाथ आगे फैला के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर होके इस्लाम कबूल करता हूँ, ईमान कबूल करता हूँ। उसके बाद सुमामा 3 बातें करता है और अल्लाह के पाक पैगंबर को मुखातब करके कहता है वल्लाहि मा काना अलल अर्ज़ि वजहुन अबग़ज़ु इलैया मिन वजहिका फ़अस्बह वजहुका अहब्बल वुजूहि कुल्लिहा इलैहि। पहली बात अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं अल्लाह के नाम की कसम उठा के कहता हूँ, कायनात में सबसे ज़्यादा बुरा चेहरा मेरे नज़दीक आपका चेहरा था, लेकिन ईमान लाने के बाद सुमामा ऐलान करता है कायनात में सबसे ज़्यादा अच्छा और महबूब चेहरा मेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। दूसरी बात कहता है वल्लाहि मा काना अलल अर्ज़ि दीनुन अबग़ज़ु इलैया मिन दीनिका फ़अस्बह दीनुका अहब्बद दीनी कुल्लिही इलैया। ए अल्लाह के पाक पैगंबर, सबसे ज़्यादा बुरा दीन मेरे नज़दीक आपका दीन था, लेकिन ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा महबूब दीन मेरे नज़दीक दीन इस्लाम है। और तीसरी बात वल्लाहि मा काना अलल अर्ज़ि बालदुन अबग़ज़ु इलैया मिन बालदिका। ए अल्लाह के पाक पैगंबर, सबसे ज़्यादा बुरा शहर जो मुझे लगता था वो आपका शहर मदीना लगता था, लेकिन ईमान लाने के बाद मुझे तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा मोहब्बत मदीनतुर रसूल से हो गई है। अल्लाह के पाक पैगंबर कहते हैं सुमामा तेरी बातें कबूल हैं, तेरा ईमान कबूल है, तेरी तौबा कबूल है। सुमामा किस इरादे से जा रहा था? सुमामा कहता है अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं उम्रा करने के लिए जा रहा था। अल्लाह के पाक पैगंबर कहते हैं सुमामा जाओ उम्रा करके उम्रा अदा करो। सुमामा जब मक्के में पहुंचते हैं, जाकर ऊंची आवाज़ से ऐलान करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر جو کلمہ توحید کے دشمن تھے، جو پیغمبر کی رسالت کے دشمن تھے، ان کے لیے سب سے بری بات یہی تھی کہ ان کے سامنے دعوت توحید لگائی جائے، ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا جائے۔ فوراً قریش مکہ کہنے لگے لقد صبوت یا اسامہ، یا سمامہ، اے سمامہ تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، تو صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ سمامہ کہتے ہیں بے دین نہیں ہوا، میں محمد کا تابع دار بن گیا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔